ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو. تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ اڑواتا، زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا. کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا. میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرانے پہ رکھا ہوا جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار. یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ. اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جرنل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو. اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں. مصر کے جرنل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے. جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے. گھر گھر میں VCR کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں VCR آ گئے. ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی. مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے.
جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکا لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بےغیرتی، کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب
تکلیف دینے والا عذاب. کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے, کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا. ایک ایکسپین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے. گوشت نہیں, چمڑا نہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں, پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا. کچھ ٹھکانا عذاب الہی کا. جتنا وہ کریم ہے, جتنا وہ رحیم ہے, جتنا وہ ستار و غفار ہے, جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے. آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا, اطمینان چلا گیا, خیر و برکت رخصت ہو گئی. اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی. عورتیں نماز نہیں پڑھتی, مرد نماز نہیں پڑھتے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا, 80 سال کی نمازیں ختم, 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے, 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی, جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا. چٹی داڑھی, بڑے پایا ہوا, قبر میں پاؤں لٹک رہے, اب بھی تاش کھیل رہے ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے, ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے. اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا, تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو. اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو. یہاں ساری ساری رات کھپ جاتی ہے. بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی, نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں نہ کوئی اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں, قرآن کسی کا محتاج نہیں, اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں. جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا, جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا. لاکھ ملا کوشش کرے, جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں نجات ممکن نہیں. تم نے سہارا بنا لیا ہے. کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو, کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو کافی ہے. آؤ تم کہو گے تو صحیح, مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. نبی کا غلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. بتاؤ غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرو, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ, کام آئے گی زندگی بھر یہ بات. غلام بھی نبی کا, سامان بھی نبی کا, ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں چیزیں نبی کی ہیں. غلام بھی سرکار کا, سامان بھی سرکار کا, ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. سامان لاد رہا ہے, دشمن کی طرف سے تیر آیا, اس غلام کو لگ گیا, دل پہ تیر لگا, فوراً مر گیا. سارے صحابہ نے شور مچایا, جنتی 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 جنتی, شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی. سرکار تشریف لائے, اللہ اکبر. سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یوں دیکھا, فرمایا ہوا فی النار. اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے, آگ میں چلا گیا. کمال ہے, غلام بھی نبی کا, سامان بھی نبی کا, ڈاچی بھی نبی کی, اور لاتا ہوا تیر کھا کے مر گیا, اب بھی شہید نہیں. فرمایا او لوگوں, اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی, ایک کمبل چرا لیا ہوگا. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں, وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے. یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جتی اٹھا کر لے جاتے ہیں, چلو جی جتی لگ گئی ہے, پتا چلے گا, خبر آنے تو دے.
موت آنے تو دے. صاف نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے. چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا, توجہ, دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا کالی کملی والے, میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا, بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے, میں تو واپس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا, یہ آپ جہنم کے انگارے ہیں. وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے, وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے, وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے. وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے, کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا. پرسوں ترسوں کی بات ہے, صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا, 2 آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا, یہاں رکھ لو, اعلان کرنا کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا. اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھائی کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا. میں نے 2 آدمی تھے, اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا. میں نے کہہ دیا, میں نے کہا اس میں ہے کیا. اس نے جو کھول کے دیکھا نا اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں, فوراً بے ایمان ہو گیا. کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے. کٹا ملا سڑک پہ اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں. ابھی تازہ بات پرسوں کی, فوراً بے ایمان ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے, کوئی بوری شوری ہوگی, پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا. آول جلو منڈی مسیت والی, اور منڈی والی مسیت وڈی ہے, اتنے اعلان کروے سو. آگے مومن دا پتر بڑا وڈا ہی دیکھن سار بے ایمان تھی گیا. اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی, کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے, کسی کی جوتی, کسی کا چادر, کسی کا سائیکل, یہ جو اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں. خدا کی قسم موت کے وقت وہ تلخی منہ میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن نقل کرتا ہے, احیی الموتیٰ باذن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. تو قوم نے اعتراض کیا, نوے مردے زندہ کر دیتا ہے, کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم پرانی سے پرانی قبر پہ مجھے لے چلو. لے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی شام کی, وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر. انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, زندہ ہو. اس نے یوں سری باہر نکالی تو لوگوں نے بھی دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا, سفید داڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سام ہوں, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے, تمہارے زمانے میں سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے, یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہنے لگا جب یکدم اب مجھے اٹھنے کا حکم ملا میں سمجھا قیامت آ گئی, اتنے فکر نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا. تو آج ہمارے تصور میں کہاں ہے یہ چیزیں؟ غور کرو, خیال کرو. میری کسی سے لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں. اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ, اپنی قبر بناؤ, موت کا سامان کرو, اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما. کوئی بچی بیمار ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. سرفراز خان میرے دوست ہیں, ان کی ایک پریشانی ہے کافی دنوں سے, اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض اپنی مہربانی سے اس پریشانی کو دور فرما. اور جتنوں نے بھی دعاؤں کے لیے جو خدا بخش کا بھائی بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. مولانا عبید اللہ انور مد ذلہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بہت بڑے ولی اللہ ہیں, کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں, بے ہوش رہے اب ہوش میں ہیں. دعا فرماؤ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. سب مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ جتنے ساتھی ہیں مسجد میں آتے ہیں انتظام کرتے